الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا انتہائی مبارک، پاکیزہ، رحمت و برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ جمعہ کا دن بھی ہے۔ اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان اپنی عبادتوں میں، نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جس قدر رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے، اور رات دن، صبح و شام، پل پل جس طرح اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا، عنایتوں کا معاملہ فرما رہے ہیں، ایسے میں محروم ہوگا وہ شخص جو ان ساعتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ رمضان میں جہاں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر رمضان میں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، رمضان کی مخصوص عبادتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم نیکی ہے، سوسائٹی کے غریب، ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا۔ یوں تو مذہب اسلام پوری زندگی اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ گھر سے باہر نکل کر اپنے سماج کے، اپنے پڑوس کے، اپنی سوسائٹی کے دوسرے ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں۔ لیکن رمضان میں اس کی تاکید بھی بڑھ جاتی ہے، اور اہل ایمان کی طرف سے اس کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے پرابلمس ہیں، ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرتی تفریق، یعنی سوشل ڈسکرمنیشن۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، اس کا ایک الگ لائف اسٹائل ہے، وہ معاشرے میں اس کی الگ حیثیت ہے، اس کا الگ مقام ہے، اور جو اس کی لائف اسٹائل کو میچ نہیں کر سکتا، جس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ سہولیات نہیں ہیں، اس کی معاشرے میں الگ حیثیت ہے، اس کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جب اپنے دین کا، اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں اور حضور کی زندگی میں جو ہمیں آپ کا عمل نظر آتا ہے، آپ نے جو فکر اور جو سوچ بنانے کی کوشش کی ہے اپنی امت کی، جب ہم اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ہماری سوسائٹی کا موجودہ رویہ، ہماری سوسائٹی کی موجودہ پوزیشن اور اسلامی تعلیمات، حضور کی تعلیمات، دونوں اپوزٹ نظر آتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی، یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ بار بار متعدد مرتبہ ہم نے سنا بھی، کتابوں میں پڑھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو پیٹ پہ پتھر تک باندھنے پڑے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لائف اسٹائل خود چنا تھا۔ آپ کو تمام تر سہولتیں حاصل تھیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ ہمارے گھریلو حالات ٹھیک ہوں، ہمارے پاس مال و دولت ہو، کوئی مشکل نہیں تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، اور آج کے بڑے بڑے صاحب ثروت اور مال و دولت والے لوگوں سے کہیں اوپر آپ کی لائف اسٹائل ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی چنی، سلیکٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ معاشرے کی جو اکثریت ہے، ہماری سوسائٹی میں رہنے والوں کی جو میجورٹی ہے، اگر ان کے حالات کو سمجھنا ہے، ان کی وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، ان کے مائنڈ کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، تو پھر ان کی طرح رہنا ضروری ہے۔ ان کا لائف اسٹائل ہماری زندگی میں رہے گا تو ہمارے لیے ان کے بارے میں صحیح سوچ پیدا کرنا، صحیح فیصلہ کرنا، صحیح رزلٹ نکالنا آسان ہوگا، ان تک دین پہنچانا آسان ہوگا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں، حضرت عمر کا جو خلافت کا دائرہ ہے، زمین کے جتنے بڑے حصے پر آپ کی حکومت تھی، اگر اس کو ناپا جائے تو وہ دنیا کا 2/3 حصہ بنتا ہے۔ یعنی اس پوری دنیا کو 3 پارٹ میں آپ تقسیم کریں تو 2 پارٹ میں حضرت عمر کی حکومت تھی۔ وہ حضرت عمر اپنے سرکاری افسران کے لیے انہوں نے جو قوانین نافذ کیے تھے، گورنر جو بنائے تھے آپ نے الگ الگ اسٹیٹ بانٹ کر، ان کے لیے جو قوانین بنائے تھے حکام کے لیے، رعایا کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے یہاں قوانین بنتے ہیں عوام کے لیے، رعایا کے لیے، پبلک کے لیے، لیکن وہاں قوانین کس کے لیے بن رہے ہیں؟ حکومت کرنے والوں کے لیے۔ اس میں آپ نے حکام، افسران اور گورنر کے لیے یہ اصول طے کیا تھا کہ ترکی گھوڑا استعمال نہیں کیا جائے گا، باریک لباس نہیں پہنا جائے گا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی جائے گی، اپنے گھروں کے باہر ڈیڑھی نہیں بنائی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ چیزیں، یہ ذرا سا جو تھوڑا سا معاشرے کا ایلیٹ کلاس ہوتا تھا، یہ چیزیں ان کے یہاں ہوا کرتی تھی۔ ترکی گھوڑا استعمال کرنا عام آدمی کو وہ نصیب نہیں تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا اور اونٹ۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں، آج کے دور میں اگر کوئی مرسیڈیز سے، آڈی سے گھوم رہا ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، اس کی تھوڑی سی معاشرے میں حیثیت زیادہ ہے۔ تو اس زمانے میں ترکی گھوڑا کہلاتا تھا، جو اس زمانے کا، ہم اس کو آج کے زمانے سے سمجھ لیں اس زمانے کی مرسیڈیز۔ تو جو حکومت کے لوگ تھے، افسران تھے، ان پر پابندی تھی کہ ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرو گے۔ اسی طرح عام آدمی کے پاس اتنا راشن نہیں ہوتا تھا کہ وہ آٹا چھان کر استعمال کرے۔ ظاہر ہے ایک بڑا حصہ آٹے کا کم ہو جائے گا، 1 کلو لے کر آئے تو 1 پاؤ تو خالی چھن کے نکل جائے گا۔ تو عام آدمی آٹا نہیں چھانتا تھا، تو لہذا افسران پر بھی یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، باریک لباس نہیں پہنیں گے۔ باریک لباس قیمتی لباس کہلاتا تھا اور عام آدمی کو وہ میسر نہیں تھا، لہذا ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح گھروں کے باہر ڈیڑھی بنانا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے،
اس کا مطلب آپ کے پاس بڑی جگہ ہے، تبھی تو آپ نے گھر کے باہر بھی بنا لیا، اس پر بھی پابندی تھی. کیوں؟ یہ اس وجہ سے پابندی نہیں لگائی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ حضرت عمر کو ان سے یہ خطرہ تھا کہ یہ بے ایمانی کریں گے، یہ سرکاری خزانہ استعمال کریں گے، یہ بجٹ میں سے آدھا اپنے پاس رکھ لیں گے، آدھا ہی پبلک کو دیں گے، ان کو اگر کوئی کام دیا جائے گا تو اس میں سے کمیشن کھا لیں گے. یہ خطرہ نہیں تھا. وہ تو بہترین ایمان والوں کا دور تھا. حضرت عمر نے قوانین اس لیے بنائے کہ تم کو قوم کا خادم بنا کر بھیجا گیا ہے، تم جب تک قوم کی طرح اپنی لائف اسٹائل نہیں بناؤ گے، عام آدمی کی طرح، تم ان کا درد محسوس نہیں کر پاؤ گے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ عام آدمی کی کیا ضرورت ہے، تم صحیح فیصلہ نہیں لے پاؤ گے. شریعت نے، قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے فرامین میں یہ چیز آپ کو کوٹ کوٹ کر ملے گی. مساوات، برابری. ہمارے یہاں مساوات کا صرف نعرہ لگایا جاتا ہے، برابری کا صرف نعرہ لگایا جاتا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو پابند کر دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے اور تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ مال بچ رہا ہے، چلو 1 سال تک کی چھوٹ ہے، 1 سال کے بعد اب تمہیں اس کا 2.5% اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کے غریب آدمی کو دینا ہی دینا ہے، فرض ہے تمہارے اوپر، لازمی قرار دے دیا. نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی مذہب میں غریبوں کی مدد کرنے کو تو کہا گیا ہوگا، لیکن اس طرح لازمی قرار دے دینا اور اسے فرض قرار دے دینا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس فرض کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہر موقع پر ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ یہ 2.5% جو نکال رہے ہو وہ تو نکال ہی رہے ہو. اس 2.5% کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے مال کے بارے میں، حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں تمہاری سوسائٹی کے 2 لوگوں کا حق ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں ان کی حصے داری ہے، اس میں ان کا حصہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہم مالک ہیں، ہم نے دے دیا تو احسان کر دیا، نہیں دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ ہمارا مال تھا. قرآن کے الفاظ ہیں حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم. سائل کسے کہتے ہیں؟ وہ ضرورت مند جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے، جو خود آگے بڑھ کر سوال کر لے کہ ہماری یہ ضرورت ہے. اور دوسرا محروم، جو ضرورت مند تو ہے لیکن خودداری کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے وہ نہیں کہہ پا رہا ہے، وہ خاموش ہے لیکن پریشان ہے. اب اہل ایمان کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ تمہاری مال و دولت میں ان دونوں کا حق ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ظاہر ہے جو آدمی اپنی پریشانی ظاہر کر دے رہا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. ہر آدمی، مسلمان کا دل نرم ہے اور اسے معلوم ہے کہ صدقے کی، خیرات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ہر آدمی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا طبقہ ہے محروم، جو ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تحقیق کر کے ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں سے باہر نکلیں. یہ جو جس چیز کو ہماری شریعت ایڈریس کر رہی ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ اس معاملے میں ہم لوگوں میں کوتاہی ہے. ہمارے گھر اگر کوئی آ گیا، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، یہ بات تو چل رہی ہے نفلی صدقے کی، زکوٰۃ کا معاملہ لے لیجئے. کتنے لوگ ہیں جو خود گھر سے نکل کر
جہاں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں وہاں چل کر جاتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں. مثال کے طور پر مدرسہ ہے. ہمارے سماج کی زکوٰۃ کا ایک بڑا مصرف دینی مدارس ہیں جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خود چل کر مدرسے کے ذمہ دار کے پاس جا رہے ہیں, مدرسے کے بچوں کی ضرورت پوچھ رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ سے ہٹ کر کسی غریب کے گھر جا کر اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے جو تم سے مانگے, اور محروم کا بھی حق ہے جو تم سے مانگ نہیں رہا, جو تم سے بتا نہیں رہا کہ ہماری یہ ضرورت ہے. یہ حق ہے, ہمارا احسان نہیں ان کے اوپر, ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے. تو اب ہمارے معاشرے کے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے پوری زندگی, خاص طور پر رمضان میں, کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں, اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں, سروے کریں, ایسے ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو معاشرتی, یہ جو سوشل ڈسکرمنیشن ہے, معاشرتی تفریق ہے, اس تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہماری شریعت میں یہ جو 3 اہم عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, حج, آپ دیکھیں یہ تینوں ایسی عبادتیں ہیں جو سماج کے تمام طبقات کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتی ہیں. نماز ہے, دن میں 5 وقت پورے محلے والے مسجد آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اب اس میں امیر ہو, غریب ہو, پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, سماج کا ہر فرد مسجد میں موجود ہے, ایک صف میں کھڑا ہے, ایک ساتھ کھڑا ہے. بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوگا کہ سماج کا جو بڑا ایلیٹ کلاس ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہوگا, اور جو نماز پڑھانے والا ہے وہ اس کے مقابلے میں مالی حیثیت سے کمزور ہوگا, لیکن وہ امامت کرے گا, اور سماج کا جو مرسیڈیز اور آڈی سے گھومنے والا ہوگا وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا مقتدی بنے گا, اس کی اقتدا کرے گا. دنیا میں یہ چیز کہیں نہیں ملے گی. روزہ ہے, سال کے 1 مہینے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پابند کر دیا کہ اتنے گھنٹے تمہیں بھوکے رہنا ہے, تاکہ سماج میں جو بیچارے بھوکے ہیں, جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا, ان کے دکھ درد کا تمہیں احساس ہو. جب تک تمہیں اپنے سماج کے لوگوں کی ضروریات کا خود احساس نہیں ہوگا, تم اس کو محسوس نہیں کرو گے, تب تک تم سماج کے لوگوں کے بارے میں صحیح طور پر نہیں سوچ پاؤ گے, صحیح رزلٹ نہیں نکال پاؤ گے. شریعت جیسا تم سے مطالبہ کرتی ہے, تمہیں جیسا دیکھنا چاہتی ہے, تم وہ نہیں بن پاؤ گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم, آپ تازی مثال دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. اس ملک ہندوستان میں انگریزوں کے تسلط کے بعد 90s کے بعد ہمارے ملک کی ایک بڑی شخصیت ہے گاندھی. غیر مسلم ہے, لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ, سب تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ غیر مسلم بندوں سے اتنا بڑا کام لے لیتے ہیں کہ جو دوسروں سے نہیں لیتے. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے, وہ جس سے چاہے کام لیں. وہ جب ہندوستان آئے افریقہ سے, آپ ذرا سوچئے, بہت ہائر ایجوکیشن لے کر آئے تھے وہاں سے, اور 40-45 سال کی ایج ہے. وہ جو اصل وقت ہوتا ہے, آدمی کے جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کمانا ہے, بہت کچھ لائف میں اچیو کرنا ہے. وہ بندہ ہندوستان آیا, اور ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے وہ پورا ملک گھوما, اور پورا ملک گھومنے کے بعد جو پہلا کام اس بندے نے کیا وہ یہ کیا کہ اپنے کپڑے اتار دیے, کوٹ اتار دیا, جینس اتار دیا, اور کیا پہن لیا؟ ایک چادر. اس کی زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ملک کے تمام لوگوں کو ایڈریس کر سکوں, ان کے دماغ میں اپنی چھاپ چھوڑ سکوں, ان تک اپنی بات پہنچا سکوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا لائف اسٹائل بھی انہی کی طرح ہو.
میری شکل بھی انہی کی طرح نظر آئے، میرے کپڑے بھی انہی کی طرح نظر آئے، میری زندگی انہی کی طرح نظر آئے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ہی بیچ کا آدمی ہے، تب ان کو ہماری بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ پھر اس بندے نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو غیروں نے ہم سے لی اور ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو شریعت میں جہاں ایک طرف پوری زندگی غریبوں کی مدد، ضرورت مندوں کا خیال، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہیں خاص طور پر رمضان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے سال کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو دروازے پہ آئے مانگنے کے لیے اور محروم ہو کر چلا جائے، لیکن خاص طور پر رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے تیز گرمی میں کوئی بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ اتنا آپ خیرات کرتے تھے، اتنی خیرات کرتے تھے، اتنا صدقہ نکالتے تھے، اتنی غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ سال کے 11 مہینے ایک طرف اور رمضان کا مہینہ ایک طرف۔ اور پھر شریعت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہے، تمہارا احسان نہیں ہوگا کہ تم ان کی مدد کر دو۔ سائل کی مدد تو ہمارے یہاں عام طور پر ہو جاتی ہے، کوئی ہم سے مانگنے آئے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اسے خالی چھوڑ دے، عام طور پر اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 1 روپے بھی دینے کی اگر پوزیشن رکھتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز ابھی زندہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور مانگنے والا ہے، پھر بھی مسلمان اس کو کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے کہ مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجنا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ والمحروم، سماج کے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ کل کو جب اللہ تعالیٰ کے ہم سے سوال ہوگا کہ فلاں ضرورت مند تھا، تمہارے یہاں ہفتے میں 4 بار گوشت بن رہا تھا، تم نے ایک بار اس کو پوچھا؟ تم اپنے بچوں کے لیے 10 جوڑی کپڑے بنا رہے تھے، تم نے ایک بار اس کو پوچھا؟ تو ہم یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس نے کبھی بتایا نہیں۔ تو اس کے لیے قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گھر گھر جا کر پتہ کرو، نگاہ رکھو، اپنی سوسائٹی کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا گھر ضرورت مند ہے، کون نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے، اور اس پر میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں۔ ہم جن کو اللہ نے نوازا ہے خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، خوب ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا اپنا سگا بھائی ہے وہ بیچارہ کمزور ہے، اس کے پاس عید کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں، سالہ ہے اس کی فیملی کمزور ہے، اس کے پاس رمضان میں ہماری طرح انتظام نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن سب سے پہلے رشتہ داروں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارے مال میں جن لوگوں کا حق ہے ان میں پہلا نمبر والدین کے بعد تمہارے رشتہ داروں کا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اس رمضان میں خاص طور پر، اور سماج کا وہ طبقہ جو بیچارہ کمزور ہے لیکن زبان سے کہتا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ ہماری سوسائٹی کی ایک سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے، ہمیں جسے بدلنا ہوگا۔ ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہماری دینی معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ ہمارے لیے المیہ ہیں کہ جن سے ہم دین سیکھ رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا معاشی اعتبار سے سب سے کمزور طبقہ یہ ہے۔ جب تک ہم اس فیکٹ کو چینج نہیں کریں گے، اس حقیقت کو نہیں بدلیں گے، تب تک بہت سارے چیلنجز اور بہت ساری پرابلم ہیں جن سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جس کو اللہ نے ہمارے دینی معاملات کا امام بنایا ہے، ہمیں اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اس کا ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری سوسائٹی کا سب سے
جس کو سب سے اچھی نگاہ سے دیکھا جائے. اور آج کے زمانے میں جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہی سوسائٹی میں سب سے اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جہاں ہم سب کا خیال رکھ رہے ہیں وہیں اپنے مسجد کے ائمہ کا خیال رکھیے. یہ وہ طبقہ ہے جو ضرورت کے باوجود آپ سے کہہ نہیں سکتا. اس کی معاشرے میں ایک عزت ہے، یہ آپ سے نہیں کہہ سکتا. اپنے آس پاس کے حفاظ کا خیال رکھیے. آپ کے یہاں جو بچے جو حفاظ تراویح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کا الگ سے خیال رکھیے. ان سے پوچھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے گھر کی کیا ضروریات ہیں. اسی طرح ہمارے شہر میں بڑی تعداد میں مکاتب ہیں، الگ الگ مکاتب چل رہے ہیں، وہاں جو پڑھانے والے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. مدرسے چل رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے جو ٹیچرس ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. ایک بڑی تعداد ہے جو خیال رکھتی ہے الحمدللہ، اور خاص طور پر رمضان میں ان حضرات کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن تو عام طور پر ساری سوسائٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ضروریات تم سے کہہ نہیں پا رہے ان کا حق ہے تمہارے مال میں. اور وہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں میں ایک حصہ ہمارے معاشرے کے ان افراد کا ہے جو دیندار کہلاتے ہیں، جو پڑھے لکھے عالم حافظ کہلاتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو مدرسے میں بچوں کے لیے کپڑے سلواتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہوتا ہے، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ہماری سوسائٹی کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی جگہ ہے. اور یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یہ دراصل ہماری سوسائٹی کی کیا کیا پرابلمس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا وقت ہوتا ہے. ضروری نہیں کوئی بہت لمبی چوڑی اس میں تقریر ہو. تو عام طور پر رمضان میں ایک بڑی تعداد ہے جو مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑے سلواتی ہے، لیکن کپڑے پہنچتے ہیں کب؟ 20 رمضان کے بعد. اب ظاہر ہے عید میں تو نہیں بن پائیں گے. تو جو لوگ اس موقع پر مدرسوں میں بچوں کو کپڑے بھجواتے ہیں بہت نیک کام کرتے ہیں. یہ مہمان رسول ہیں، ان کے پیروں کے نیچے مچھلیاں، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. ہم اگر ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ بہت نیکی کا کام ہے. لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم ان کو کپڑے ایسے وقت میں دیں کہ ٹیلر سی بھی دے اور عید سے پہلے بن کر تیار ہو جائے. اور اسی طرح کپڑے دینے میں اس چیز کا خیال رکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہے پرٹیکولر کسی ایک آدمی سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ہر آدمی بہتر سے بہتر کسی نہ کسی کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی بھی ضرورت مند کے لیے آپ خیال رکھ رہے ہیں تو اس کی ضرورت دیکھ کر اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کے کپڑا لگتا ہے 6 میٹر، ہم اس کو دے رہے ہیں 5 میٹر، کیا ہوگا اس کا؟ اسی طرح ایک آدمی کی ضرورت ہے، اس کی فیملی 5 آدمی کی ہے. ایک آدمی کی فیملی میں صرف میاں بیوی ہیں، ہم دونوں کو 1000 روپے دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو جس کی 4-5 آدمی کی فیملی ہے اس کے لیے اس حساب سے ہم اس کا خیال رکھیں، اور جس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کا اس حساب سے خیال رکھیں. ہمارے یہاں رمضان میں پچھلے کئی سالوں سے کٹ بنائی جاتی ہے. آپ حضرات کے تعاون سے رمضان کٹ تقسیم ہوتی ہے. اس میں رمضان کا جو بھی سامان ہوتا ہے سحری اور افطاری کا 12-13 آئٹم ہے جو رکھ کر 15 دن کے حساب سے 4 لوگوں کی فیملی کے حساب سے گھر گھر پہنچایا جاتا ہے. اس کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بلا لیا محلے سے لوگوں کو اور لائن لگا کر دے دیا، بلکہ شہر کے جو مساجد ہیں ان مساجد کے ائمہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے اپنے علاقے کا سروے کریں. یہی حق للسائل والمحروم، اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں ان کی نشاندہی کر کے آپ ان کا نام ہمیں بھیجیں. پھر ائمہ حضرات اپنے علاقے سے نام بھیجتے ہیں اور یہاں سے کارٹون میں پیک کر کے وہ 15 دن کا سامان، 10 دن کا سامان جتنا ہو سکے آسانی سے وہ ان کے گھر بھجوا دیا جاتا ہے. پچھلے سالوں میں 1800، 2000، 2200 اس طرح سے کٹ بٹتے تھے، لیکن ضرورت اتنی زیادہ ہے جب میدان میں کام کرنے کے لیے نکلو تو لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سب بہت کم ہے. تو اس مرتبہ یہ ٹارگٹ کیا کہ کم سے کم ڈبل ہم 4000 کٹ تقسیم کرنے کا ٹارگٹ لے کر چلیں.
اور آپ کو بتائیں ایک کٹ اس مرتبہ کم سے کم حالت میں گری حالت میں کم سے کم 1200 روپے کی پڑ رہی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا بجٹ ہے. لیکن یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا ہم اپنی ضروریات پر خرچہ کرتے ہیں اس حساب سے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہر آدمی اپنے طور پر رمضان میں اس کا خیال رکھے، خاص طور پر وہ لوگ جو بیچارے ضرورت نہیں کہہ پاتے ہیں اپنی، ان کا خیال رکھیں. اور یہ جو ہماری طرف سے رمضان کٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، 1-2 دن میں شروع ہو جائے گا، آرڈر دے دیا گیا ہے مال کا، تو اس میں بھی جو لوگ حصہ لینا چاہیں اس میں حصہ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کو خوب وصولنے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے سوسائٹی کے لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.